آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چارج شیٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا چارج شیٹ میں شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چارج شیٹ میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی شامل ہے، اور آئی ایس پی آر نے مزید بتایا ہے کہ ان پر پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اعماء اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ چارج شیٹ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ میثم صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ میثم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، فیض حمید کو جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور مستقبل پر جو بالخصوص ایک ریلیشن ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موقع پہ اس اہم موضوع کے اوپر اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ میں اس پہ سب سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ فوج میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ فوج ہے، موج نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، اور ہم نے بھی جب فوج میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہی بات سنی گی کہ فوج ہے، موج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج میں آنے کے بعد آپ جس مرضی عہدے پہ فائز ہو جائیں، آپ اباف دا لا نہیں ہیں، آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں، آپ عوام سے اوپر نہیں ہیں، آپ قوم سے اوپر نہیں ہیں، آپ ملک سے اوپر نہیں ہیں۔ جبکہ اس شخص نے جس ادارے نے پالا، جس ادارے نے اس کو موقع دیا گروم ہونے کا، آپ کبھی کاش آپ کو اتفاق ہو چکوال میں جا کے ان کا گاؤں دیکھنے کا، تو اس گاؤں میں پکی سڑک نہیں جاتی تھی جب یہ صاحب آرمی میں بھرتی ہوئے تھے۔ تو فوج نے بلا امتیاز بغیر کسی سفارش کے آپ کو گروم کر کے اتنے بڑے عہدے پہ، جس کا پوری نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو اس عہدے کے اوپر بٹھایا۔ ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت پریسٹیجیس اپوائنٹمنٹ ہے۔ جب اس اپوائنٹمنٹ کے آپ کی ذمہ داری آتی ہے تو آپ کے اوپر بہت ساری قوم کی، ملک کی، آپ کی امت کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر اس عہدے پہ آ جاتی ہیں۔ میثم رضا صاحب، ان تمام تر احسانات کے باوجود، ایک شناخت دینے کے باوجود، انہوں نے کس قدر میں سمجھوں گا کہ اپنے فرض سے روگردانی کی ہے کہ دسمبر 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مختلف نمبرز سے، مختلف بالواسطہ یا بلا واسطہ انہوں نے پاک فوج کے اوپر ہرزہ سرائی کی، پاک فوج کے بارے میں کہا کہ کور کمانڈرز کے درمیان اختلافات ہیں، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی انہوں نے ادارے کو بدنام کرنے میں۔ یہ کوئی نئی کوئی دنیا میں پہلی یہ سیٹ بیک نہیں ہوا کہ کسی انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اس ملک یا اس ادارے کے خلاف ہی کام کرنا شروع ہو گیا ہو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب کولڈ وار میں رشیا اور امریکہ کا آپس میں بہت سخت جب کولڈ وار چل رہی تھی، تو انہوں نے ایسا مینج کیا تھا کہ کے جی بی کا جو سربراہ تھا وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد اب جس ادارے نے آپ کو اتنا بڑا فیض حمید صاحب کو عہدہ دیا، جب آپ نے اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور آپ نے اسی کے خلاف کام شروع کر دیا، اور آپ نے ایک خاص ٹولے کو اپنے بینیفٹ کے لیے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اگینسٹ دی انٹرسٹ آف آرمی، اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کنٹری، اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دس نیشن، اور پھر اس میں آپ نے مالی فائدے اٹھانے شروع کر دیے۔ آپ نے آپس میں فوجی اداروں کو لڑانا شروع کر دیا، آپ نے فوج کے جو سینئر افسران تھے ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا،
آپ نے پبلک اور فوج کے اندر دوری پیدا کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے ایسے کام شروع کر دیے جس سے پبلک جو ہے وہ مترفر ہونا شروع ہوگی فوج سے. جو میں اس میں عمران خان صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے.